تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول بھی بولو تو ساتھ میں کبھی اپنی بھی غلامی کا اظہار کرو، کبھی پتا تو چلے کہ تم صرف بیگم کے غلام نہیں، تم رسول کے بھی غلام ہو۔ نہیں بیگم کی بات آئی تو ارے میری جان ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، بیگم کو جان بول رہا، رسول کی بات آئی تو ایمان کی جان لے لے رہا، جناب بول رہا، جناب۔ ادب ادب، رسول اللہ کا ادب۔ اب آؤ مسلمانوں ایک اور ادب بتاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ، اب یہ ادب بھی بتا رہا ہوں، حضور کا اختیار بھی بتا رہا ہوں، کیا شان لے کے پیدا ہوئے رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پوری زندگی فخر کرو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں حضور کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان لے کے آئے میرے آقا۔ اب حضور کا ادب بھی دیکھو، حضور کا اختیار بھی دیکھو۔ ایک صحابی ہے حضور کے دربار میں ایسے جن کو اللہ نے آواز اتنی دی تھی کہ وہ دھیمی سے دھیمی بھی کر لے تو ان کی آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی۔ وہ آہستہ دوا کے بھی بات کر، ہوتا نا بعض لوگوں کی آواز بڑی ساؤنڈ والی ہوتی ہے، تو ان کی آواز سے اگر وہ دھیما سے دھیما بھی بات کریں تب بھی ان کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جا رہی تھی۔ اور قرآن کی آیت اتر چکی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے کم رکھو، بلند مت کرو۔ اب اللہ کا حکم ہے اور یہ صحابی رسول ہے، ادب کے یہ مرکز ہے، تو اب یہ صحابی حضور کے دربار میں بات کرنا بند کر دیے، حضور سے بات ہی نہیں کر رہے، زبان ہی نہیں کھول رہے، منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے دربار رسالت۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، حضور سے بات نہیں کر سکے، بے چینی بے قراری اس قدر بڑھ گئی، اس قدر بڑھ گئی، روتے 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 رہ گئے، حتیٰ کہ بے چینی بے قراری کی عالم میں اپنے سر کو دیواروں سے مارنے لگے، مسجد نبوی کی دیواروں سے، اور خون بہنے لگا۔ دیگر صحابہ اکرام نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا، آخر یہ کیفیت، یہ خشیت، یہ خوف کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تو آواز کنٹرول کر کے بات کرو۔ میں کتنا بھی آواز کو دھیمی سے دھیمی دھیمی سے دھیمی کرتا جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ اور پھر رب نے کہا، ناراضگی کا اظہار کیا، ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو مٹا دیا جائے گا، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، پتہ تک نہیں چلے گا تمہیں۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے اور میری آواز کتنی بھی دھیمی کر لوں نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کئی دن ہو گئے میں میرے مصطفیٰ سے بات نہیں کر سکا، میں میرے نبی سے کلام نہیں کر سکا۔ اسی افسردگی کی وجہ سے، اسی مایوسی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دیواروں سے مار رہا ہوں کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اب میں میرے نبی سے بات نہیں کر سکوں گا۔ تو صحابہ اکرام گئے حضور کی دربار میں، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ آ گیا، حضور کرم فرما دے۔ حضور نے پوچھا صحابیوں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ صحابی ہیں جن کی آواز اتنی بلند ہے، یہ آہستہ بھی کر لے تو آپ کی آواز سے ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اور یا رسول اللہ وہ چند دن ہو گئے آپ سے بات نہیں کی ہے اور مایوسی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور افسردہ ہیں کہ اب زندگی میں کبھی وہ آپ سے بات نہیں کر سکیں گے، اسی افسردگی کی وجہ سے وہ دیواروں سے دھچے مار رہے ہیں اور ان کے پیشانی سے خون بہ رہا ہے، وہ مایوس ہو گئے زندگی سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہا صحابیوں ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ، اس دور پہ کون مایوس رہ سکتا ہے؟ رحمت للعالمین نے کہا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا، دربار مصطفیٰ میں بٹھایا گیا،
نبی پاک علیہ